دوستو ذرا تصور کریں، آج کے دور میں عزت کس کو ملتی ہے؟ کون سا انسان ہے جس کی بات لوگ چپ چاپ سنتے ہیں، اور کون ہے جسے چاہ کر بھی کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا؟ آپ روز دیکھتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں اور فضا بدل جاتی ہے، کمرہ خاموش ہو جاتا ہے، نظریں ان کی طرف اٹھتی ہیں، لوگ ان کی بات کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ چاہے کتنا ہی بول لیں کوئی ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔ یہ فرق آخر کیوں ہے؟ کیا یہ قسمت ہے، نصیب ہے، یا کوئی پوشیدہ طاقت؟ نہیں، یہ نفسیات کا کھیل ہے، ایک ایسا کھیل جس میں جیتنے والا وہ نہیں ہوتا جو زور سے بولتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے ذہنوں پر قبضہ کر لیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ وہ 5 ریورس سائیکالوجی راز جاننے والے ہیں جو آپ کو بنا شور مچائے طاقتور بنا دیں گے۔ یہ وہ اصول ہیں جن سے لوگ آپ کی رائے مانیں گے، آپ کو اہمیت دیں گے، آپ کی بات کو ویلیو دیں گے، بغیر اس کے کہ آپ انہیں قائل کریں۔ آپ کے الفاظ کم ہوں گے مگر ان کا اثر بہت گہرا ہوگا، اتنا گہرا کہ لوگ خود آپ کی سمت جھکنے لگیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ چالیں ہر کسی کے لیے نہیں ہیں۔ یہ کمزور دل، جلد گھبرا جانے والے یا لوگوں کی خوشنودی کے بھوکے انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کھیل دماغ سے کھیلا جاتا ہے، جذبات سے نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اچھے بن کر دنیا جیتی جا سکتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے۔ وارث کی بات میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم وہ راز کھولتے ہیں جو انسان کو دوسروں کو غلام نہیں، اثر ڈالنے والا بناتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ راز نمبر 1، دی پیراڈاکس آف ڈیٹیچمنٹ۔ کبھی غور کیا کہ جب آپ کسی کے لیے بہت زیادہ دستیاب ہو جاتے ہیں تو اچانک آپ کی قدر کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ جس سے آپ بار بار بات کرنا چاہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ سے فاصلہ کیوں بنانے لگتا ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ نفسیات کا کھیل ہے، اور اسی کھیل کو کہا جاتا ہے دی پیراڈاکس آف ڈیٹیچمنٹ، یعنی دوری کا جادو۔ ایک ایسا جادو جس میں آپ کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ خاموشی سے پیچھے ہٹ کر ان کے ذہن میں اپنی کمی پیدا کرتے ہیں۔ انسانی دماغ ایک عجیب مشین ہے، یہ ہمیشہ اس چیز کی خواہش کرتا ہے جو نایاب لگے، اور اس چیز کو نظر انداز کرتا ہے جو ہر وقت سامنے ہو۔ جب آپ ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، آپ کے میسج، آپ کی کالز، آپ کی توجہ، سب کچھ آسانی سے ملتا ہے، تو آپ دماغ کے لیے ایک نارمل عادت بن جاتے ہیں، اور دماغ کبھی بھی معمولی چیز کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن جیسے ہی آپ غائب ہوتے ہیں ایک خلا پیدا ہوتا ہے، وہ خلا دماغ کو بے چین کرتا ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے، یہ اچانک بدل کیوں گیا؟ یہی سوچ جذبات کو حرکت دیتی ہے، اور دماغ اس کمی کو بھرنے کے لیے آپ کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ یہی ہے ریورس سائیکالوجی کا کمال۔ آپ کسی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے نہیں جاتے بلکہ ایک ایسی خاموش غیر موجودگی پیدا کرتے ہیں جو اس کے اندر تجسس، اضطراب اور خواہش کو جگا دے۔ وہ شخص جو کل تک آپ کو نظر انداز کر رہا تھا اب خود سوچنے لگتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، اور یہی لمحہ طاقت بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کھیل آسان نہیں، یہ ضبط مانگتا ہے، صبر مانگتا ہے، اور وقت مانگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر خاموشی کو برداشت کرنے کی ہمت مانگتا ہے، کیونکہ جو خود کو روک نہیں سکتا وہ کسی کو روک بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے دوری کا جادو سمجھ لیا تو آپ نے اثر ڈالنے کی پہلی چابی پا لی ہے، وہ چابی جو دلوں کو قابو نہیں کرتی بلکہ دماغوں کو اپنا قیدی بنا لیتی ہے۔ راز نمبر 2، دی ایگو ہک۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ محبت نہیں، خواہش وہ بھی نہیں، اصل کمزوری ہے انا، یعنی وہ احساس کہ میں ہمیشہ درست ہوں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے انسان کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کو براہ راست حکم دیں گے تو اس کا دفاعی نظام فوراً جاگ جائے گا، وہ آپ کی بات کو رد کرے گا چاہے وہ بات سچی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر آپ اس کی انا کو چھوئے بغیر اسے اپنا ہم خیال محسوس کروائیں تو وہ آپ کے لیے وہ سب کچھ کر جائے گا جو حکم دینے پر کبھی نہیں کرتا۔ یہی چال کہلاتی ہے دی ایگو ہک، انا کا پھندا۔ یہ ایک نفسیاتی جال ہے جس میں سامنے والا خود چل کر آتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ بڑے لیڈر، سیلز مین یا ذہنی اثر رکھنے والے لوگ ہمیشہ یہی حکمت استعمال کرتے ہیں۔ وہ سامنے والے کو یہ احساس دیتے ہیں کہ وہ ذہین ہے، با اختیار ہے، اور اس کا نظریہ اہم ہے۔ اصل میں وہ اس کے فیصلے کے احساس کو استعمال کر کے اسے اپنی سمت موڑ دیتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی سے کہیں تم غلط سوچ رہے ہو تو وہ فوراً دفاعی ہو جائے گا، وہ فوراً اس بات کی تردید کرے گا، اپنی جسٹیفیکیشن دے گا۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں تمہاری بات میں وزن ہے، بس ایک زاویہ رہ گیا ہے، تو آپ نے اس کے ذہن کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اب وہ خود سنے گا، خود سوچے گا، اور آخر میں وہی کرے گا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن اسے لگے گا کہ یہ اس کا فیصلہ ہے۔ یہی ریورس سائیکالوجی کا جادو ہے۔ آپ سامنے والے کو احساس آزادی دیتے ہیں حالانکہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے اثر میں آ چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی کسی کی انا کو
توڑنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ٹوٹی ہوئی انا بدلہ لیتی ہے، بلکہ اس انا کو ہلکا سا جھکائیں اور وہی انا خود آپ کے لیے جھک جائے گی۔ جو انسان دوسرے کی انا کو سمجھ لیتا ہے وہ ان کے دل نہیں، ان کے فیصلے جیت لیتا ہے۔ راز نمبر 3، دا فریمنگ ٹریپ۔ یہ راز اگر آپ نے سمجھ لیا تو گفتگو آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار بن جائے گی، کیونکہ دوسروں کے ذہن پر اثر ڈالنے کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس زاویہ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی دماغ حقیقت سے نہیں بلکہ احساس سے فیصلہ کرتا ہے، اور احساس ہمیشہ اس زاویے پر منحصر ہوتا ہے جس زاویے سے وہ چیز دیکھی گئی ہو۔ سچائی وہی رہتی ہے، مگر زاویہ بدل جائے تو معنی، رد عمل اور فیصلہ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس لیے بحث کرنے والے اکثر ہارتے ہیں اور فریمنگ ٹریپ جاننے والے ہمیشہ جیت جاتے ہیں، کیونکہ وہ حقیقت نہیں بدلتے، وہ صرف اس حقیقت کے دیکھنے کا زاویہ بدل دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کسی سے کہیں تم غلط سوچ رہے ہو تو وہ فوراً دفاعی ہو جائے گا، دروازہ بند کر لے گا، آپ کی بات نہیں سنے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں دلچسپ بات ہے، تم نے یہ زاویہ کیسے اپنایا، شاید میں کچھ مس کر گیا ہوں، تو آپ نے اس کے دماغ کا دروازہ نرمی سے کھول دیا۔ اب وہ خود اپنے دلائل دینے لگے گا، اور جب وہ بولتا ہے تو آپ ایسا ایسا اس کے الفاظ کا مطلب پلٹ دیتے ہیں۔ یہی ہے فریمنگ ٹریپ، ایک خاموش نفسیاتی چال جس میں آپ حقیقت نہیں بدلتے بلکہ اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دماغ ہمیشہ معنی کے پیچھے چلتا ہے، سچ کے نہیں۔ آپ اسے روزمرہ بات چیت، کاروبار، مذاکرات یا رشتوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا کبھی مت کہیں کہ میں صحیح ہوں، یہ فریم دفاع پیدا کرتا ہے، بلکہ کہیں کہ تم نے جو دیکھا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، بس ایک اور زاویہ بھی ہے، ذرا یہ بھی دیکھ لو۔ اتنا کہنا کافی ہے کہ دماغ لمحہ بھر کے لیے رک جائے، اور جب دماغ رکتا ہے اسی لمحے آپ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ فریمنگ ٹریپ وہ چال ہے جو دلیل سے نہیں بلکہ زاویے سے فتح حاصل کرتی ہے۔ راز نمبر 4، دا ریورس ویلیڈیشن گیم۔ یہ وہ نفسیاتی چال ہے جو دنیا کے بہترین نیگوشیٹرز، لیڈرز اور سیلز مین استعمال کرتے ہیں۔ ایک ایسا کھیل جس میں آپ سیدھی بات نہیں کرتے بلکہ الٹا کھیل کھیلتے ہیں اور نتیجہ ہمیشہ اپنے حق میں لیتے ہیں۔ عام لوگ کیل کرنے کے لیے یس چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا ان سے اتفاق کرے، مگر ریورس ویلیڈیشن گیم جاننے والے جانتے ہیں کہ اصل طاقت نو میں چھپی ہے۔ جب سامنے والا یس سننے کی توقع رکھتا ہے تو آپ اچانک نو کہہ دیتے ہیں، دماغ لمحے بھر کے لیے الجھ جاتا ہے۔ یہی الجھن اس کے اندر اضطراب پیدا کرتی ہے، ایک ذہنی بے چینی پیدا کرتی ہے، اور انسان ہمیشہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی انا کو چیلنج کرتی ہے۔ فرض کریں آپ کسی سے کہیں مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ کام کر پاؤ گے، تمہارے پاس وقت ہی کہاں ہے۔ اب دماغ میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے اور وہ فوراً کہتا ہے نہیں میں کر سکتا ہوں۔ یہی لمحہ آپ کی جیت ہے، آپ نے مخالفت کر کے وہی کروایا جو آپ چاہتے تھے۔ یہی ہے ریورس ویلیڈیشن گیم۔ جب آپ اتفاق نہیں کرتے بلکہ اختلاف کے ذریعے کیل کرتے ہیں، آپ کسی پر زور نہیں ڈالتے بلکہ اسے اپنی انا کی آگ میں خود عمل کرنے دیتے ہیں۔ ریورس سائیکالوجی کا یہی اصل کمال ہے، جو آپ چاہتے ہیں اس کا ذکر مت کریں، دماغ کو اس کے الٹ سناؤ، وہ خود اس کے خلاف رد عمل دکھائے گا اور وہی کرے گا جو آپ کے مفاد میں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کھیل صرف الفاظ سے نہیں کھیلا جاتا بلکہ لہجے اور یقین سے جیتا جاتا ہے۔ اگر آپ کے لہجے میں اعتماد نہیں تو یہ جادو الٹا پڑ سکتا ہے، مگر اگر آپ کا یقین مضبوط ہے تو نہ کہہ کر بھی آپ ہاں منوا لیتے ہیں۔ یہی وہ طاقت ہے جو دوسروں کو تابع نہیں بناتی بلکہ انہیں آپ کی سمت خود چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ راز نمبر 5، دا کاگنیٹو فلپ۔ یہ ریورس سائیکالوجی کا سب سے خطرناک مگر سب سے مؤثر ہتھیار ہے، کیونکہ یہاں آپ کسی پر اپنی رائے مسلط نہیں کرتے بلکہ اس کے اپنے دلائل کو ایسا ایسا اس کے ہی خلاف موڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے کاگنیٹو فلپ، یعنی دماغ کو اس کی اپنی منطق کے جال میں پھنسانا۔ انسان ہمیشہ اپنی سوچ پر فخر کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کر رہا ہے اور یہی احساس اس کے اندر ایک سیکیورٹی زون بناتا ہے۔ مگر جب آپ اسے اس کے اپنے ہی الفاظ کے آئینے میں کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ پہلی بار اپنے اندر تضاد دیکھتا ہے، اور دماغ تضاد برداشت نہیں کر پاتا، وہ فوراً خود کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرض کریں کوئی کہے مجھے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے، تو آپ بس اتنا کہیں اچھا پھر تو یہ بات بار بار کیوں دہرا رہے ہو، بس ایک جملہ، اور آپ نے اس کے دماغ میں شک کا بیج بو دیا۔ وہ بولنا بند کر دیتا ہے، سوچنے لگتا ہے اور اندر سے اپنی پوزیشن ری ایڈجسٹ کرنے لگتا ہے۔ یہی کاگنیٹو فلپ کا کمال ہے۔ آپ نے حملہ نہیں کیا، آپ نے بس آئینہ دکھایا اور اس کا دماغ خود اپنے خلاف لڑنے لگا۔ بحث میں اکثر لوگ دوسروں کو ہرانا چاہتے ہیں لیکن
लेकिन ज़हनी असर डालने वाले लोग जीतना नहीं चाहते, वो सिर्फ सोच बदलना चाहते हैं। और सोच तब भी बदलती है जब इंसान को महसूस होता है कि उसकी अपनी बात उसके खिलाफ जा रही है। ये असूल सिर्फ गुफ्तगू या मुबासे तक महदूद नहीं, ये लीडरशिप, तल्लुकात और असर व रसूख की बुनियाद है। जब आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि उसकी अपनी सोच में झूल है, तो वो खुद को दुरुस्त करने के लिए आपके फ्रेम में आ जाता है। और याद रखें, कॉग्निटिव फ्लिप ताकत से नहीं, अक्कासी से काम करता है। आप किसी पर काबू नहीं पाते, आप बस उसके ज़हन को आईना दिखाते हैं और वो खुद को आपके मुताबिक ढाल लेता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन ट्रिक्स का अंजाम क्या है। ये आपको ताकत देती हैं या आपके तल्लुकात को तबाह करती हैं। दोस्तों आप सोचें, ये 5 असूल आपको ताकत दे सकते हैं, इज्जत, असर और कंट्रोल। मगर ताकत का हर असूल एक शर्त के साथ आता है, जिम्मेदारी। रिवर्स साइकोलॉजी सिर्फ तकनीक नहीं, ये एक हथियार है, और हथियार जब गलत हाथों में चला जाए तो नुकसानदेह होता है। अगर आपने ये चालें अच्छी नीयत के साथ अपनाई, लोगों की शख्सियत बेहतर बनाने, रिश्तों को मजबूत करने या जाती तरक्की के लिए, तो ये हथियार आपकी कदर बढ़ाएगा। लोग आपकी बात को सुनेंगे, दरवाजे आपके लिए खुलेंगे और इज्जत आपका हक बन जाएगी। लेकिन अगर आपने ये असूल फरेब, खुदगर्जी या दूसरों का इस्तेसाल करने के लिए इस्तेमाल किए, दूसरों को काबू करने के लिए इस्तेमाल किए, तो इसका अंजाम हमेशा तलख होता है। इब्तदा में आपको फायदा हो सकता है, जल्दबाजी में मिलने वाला सुकूत, वक्ती कामयाबी, मगर वक्त के साथ सच सामने आता है, भरोसा टूटता है और उन रिश्तों की कीमत जो आपने हासिल की थी वो चली जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा खेल दिमाग का खेल है। आप या तो इस खेल को सीखेंगे और समझदारी से खेलेंगे, या फिर जिंदगी भर दूसरों के हाथों खेलने वाला एक मोरा बनकर रह जाएंगे। ये राज अब आपके सामने है, अब फैसला आपका है। आप इनसे रोशनी पैदा करेंगे या अंधेरा? आप इन्हें अपनी इज्जत और भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे या खुदगर्जी के लिए? आप जो रास्ता चुनेंगे उसी के मुताबिक आपकी पहचान बनेगी। आखिर में याद रखें, ताकत सिर्फ उसी के पास रहती है जो उस ताकत की कदर करना जानता हो और उसे जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करता हो। अगर आपने ये जिम्मेदारी कबूल कर ली तो ये ताकत आपको बुलंदियों तक ले जाएगी, वरना ये आपको तन्हाई की राह दिखाएगी। आखिर में अगर आज आपको ये महसूस हुआ है कि ये इल्म महज बातें नहीं बल्कि एक ताकत है, तो इसे सिर्फ सुनकर छोड़ देना खुद से गद्दारी होगी। ये इल्म तभी मायने रखता है जब आप इसे अपनाएं, परखें और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। वारिस की बात का मकसद महज मालूमात देना नहीं, ये आपको वो टूल देना है जो आपको कंट्रोल के चक्कर से आजाद करे, आपकी इज्जत को बढ़ाए और आपके रिश्तों में हकीकी वक़ार पैदा करे। नीचे कमेंट्स में बताइए कि इन 5 में से कौन सा असूल आपको सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस हुआ, कौन सा असूल आप फौरी तौर पर अपनी जिंदगी में आजमाना चाहेंगे। और अगर आप कोई अपनी मिसाल या जाती तजर्बा शेयर करना चाहें ताकि हम उससे सीख सकें, तो जरूर कमेंट में शेयर करें। अगली वीडियो में हम इससे भी आगे जाएंगे। हम देखेंगे कि इंसानी ज़हन को अपने खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी वो टेक्निक्स जिनके जरिए आप लोगों को खुद उनके बोले हुए अल्फाज, उनके यकीन या उनकी आदत की रोशनी में तब्दील होने पर मजबूर कर सकते हैं, बगैर टकराव या जोर के। ये वो कदम होगा जहाँ नफ्सियात की बारीकी और इखलाकियात का तवाज़ुन दोनों अहम होंगे। तब तक एक चीज याद रखें, सोचना बंद करना सबसे खतरनाक अमल है। जो लोग सोचना छोड़ देते हैं वो अपने फैसलों और अपनी जिंदगी के मकासद भी छोड़ देते हैं। इसलिए हर दिन सोचें, सवाल करें और जो कुछ आप सीखते हैं उसे बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार जब हम दिमाग के राज खोलें तो आप सबसे पहले उसमें शामिल हों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।